روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں نے جمع کر لیا، اس سے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بستری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ سن کر آپ کو عجیب و غریب لگ رہا ہوگا کہ سیکس کرنے سے آخر روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ویڈیو بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور ماہ رمضان میں تقریباً سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ جو نہیں رکھتے ہیں اللہ انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے کہ کن کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، بیوی کو چھونے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے والے ہیں آج اس ویڈیو کے ذریعے۔ تو چلیے ہم سب مل کے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس سوال کا جواب بھی آپ کو ملنے والا ہے کہ سیکس کرنے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو چلیے ہم سب مل کے علماء کرام کی باتوں کو سنتے ہیں۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں چونکہ حلق کے اندر پانی کو ہم اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے حلق کی صفائی ہوتی ہے۔ اب روزہ اگر کسی کا ہوگا تو روزے کی حالت میں خطرہ ہے کہ حلق میں پانی جانے کے بعد اگر وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی وومیٹنگ ہو جائے، خواب بالٹی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی، الٹی کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر قے کی تعریف ڈیفینیشن، منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، یعنی ایک دم خر کر کے نکل جاتی ہے، یوں کر کے بندہ روکے گا تو یہ تکلف ہوگا نا، تو یہ منہ بھر قے ہے۔ جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ اس قے یا وومیٹنگ میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ خون اتنا نکلوانا کہ جس کی وجہ سے روزے کے اندر ایسی کمزوری پیدا ہو جائے کہ بندہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے گا، تو اس صورت میں خون ٹیسٹ کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ٹوٹے گا۔ میرے عزیزو، اس کے لیے قانون شریعت نے بنایا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے کسی بھی حصے سے معدے کے اندر جائے، معدہ جس میں ہم کھانا پانی سب چیزیں داخل کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن جو ہے ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا۔ روزہ تین چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کانوں میں اگر آپ کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، دوا ڈالیں، روزہ نہیں جائے گا۔ اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے، یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے، اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھیں، پوری تفصیل سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے، پیسیج ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ ہاں یہ پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی، تو اس کا استثناء تھا۔ تو اب یہ بہت سارے فقہا ایسے ہیں اس دور کے جو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ نئے نئے آ گئے ہیں اپنے مسئلے لے کر۔ ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے
کہ اگر اعضا کی تشریحات سامنے ان بزرگوں کی بھی ہوتی وہ یہی حکم دیتے کہ کان میں دوا ڈالے روزہ نہیں جائے گا، ناک میں آنکھ میں ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ آپ کو کھا لے پی لے، ناک میں کوئی ڈراپ ڈالے، آنکھ میں ڈالے، اسی طرح مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ دمہ کسی کو ہے، اس نے پمپ وغیرہ لے لیا، اس سے لکوڈ دوا اندر پہنچ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چونکہ ہم نے ان کے ساتھ مقید کر دیا لہٰذا اب انجیکشن کے اندر اور ڈرپ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی دوا یا غذا اندر پہنچے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے توانائی تقویت حاصل ہوتی ہے، بدن کو اصلاح حاصل ہوتی ہے، روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن جو علماء ظاہر حدیثوں کا اعتبار کر کے نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو تبھی روزہ ٹوٹتا ہے، رگوں کے ذریعے، شریانوں کے ذریعے کچھ چیز اندر پہنچ جائے روزہ نہیں جانا چاہیے، وہ انجیکشن لگانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، وہ ڈرپ کو بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری رائے کیا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شدید مرض یا عذر میں نہیں ہے تو نہ اس کو انجیکشن لگوانا چاہیے نہ ڈرپ، اس کو ایسی روزہ پورا کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہی کہتا ہے کہ فلاں انجیکشن آپ نے نہیں لگایا یا اگر آپ نے تھوڑی بہت ڈرپ نہیں لگوائی تو پھر آپ کا روزہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، آپ کو توڑنا پڑے گا یا آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہوگا کہ وہ ان فقہا کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے جو انجیکشن لگانے پر اور ڈرپ لگانے پر روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوائے، ڈرپ لگوائے، اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں نے جمع کر لیا، روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس غلام ہے، غلام کو آزاد کر دو۔ کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں، میں تو غریب ہوں۔ آقا نے فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے میری کہ میں 2 مہینے تک روزے رکھوں، یعنی 60 دن۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بتا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ میری استطاعت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا حاضر کرتا ہے۔ حاضر کرنے کے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں گیا جو یہ سوال کر رہا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا یہ لو کھجوریں اور یہ سب میں تقسیم کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے یہ کہا، اس نے کھجوریں لیں اور لینے کے بعد میں حضور سے کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے سے زیادہ کسی کو محتاج نہیں سمجھتا۔ آقا نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اس کو دیا اور دینے کے بعد میں فرمایا یہ محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ پھر کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ محتاج میں مدینے کے اندر کسی کو نہیں پاتا۔ فضحک النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نے مسکرائے اور اس طرح مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک دکھنے لگے، چمکنے لگے، اس طرح مسکرائے اس کی اس بات پر۔ پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم خود کھا لو اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اب یہ کفارہ جس طرح ادا کیا یہ میرے نبی کا اختیار، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل اس صحابی کے لیے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملے دونوں، میاں بھی اور بیوی بھی، جمع دونوں نے کیا، لیکن کیا کفارہ صرف مرد دے گا، عورت پر کفارہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ، کیونکہ جو وہ آیا تھا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس نے زبردستی کی۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زبردستی جمع کرے روزے کی حالت میں تو کفارہ صرف مرد پر لازم ہوگا، اور اگر بیوی کی رضامندی سے جمع ہو، اگر بیوی کی رضامندی سے جمع ہو تب پھر دونوں لوگوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ جو کفارہ مرد کے اوپر ہوگا وہی عورت کے اوپر ہوگا۔ کہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن توڑنے میں
دو طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں, وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی, جمع کر لیا, تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے. یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے, مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, بعض دفعہ وہ لوگ اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان, تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ صرف دو صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جماع سے روزہ توڑ دیں. تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے, قضا بھی لازم ہے. اب اگر جماع سے روزہ توڑا ہے, یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے, تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے. یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے. تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے, بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو. لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے. الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے, اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں, وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں, تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کریں کہ اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں. یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر, وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کا کے ہو جائیں گے. مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو 60 روزے آپ رکھ لیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے آئندہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو ہے نا روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین آپ دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا ہے. تو کوئی بھی شخص اگر خواب میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر عشاء کی نماز کے بعد سو گیا اور اسی دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا اور صبح سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا, یعنی سحری میں وہ اٹھ نہیں پایا, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو ناظرین ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے بتائیے گا ضرور, کیونکہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے, بہت سارے مسائل اس ویڈیو میں موجود ہیں. ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر کر دیجئے. پہلی بار آپ میری چینل پہ آئے تو سبسکرائب کر دیجئے. اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.